इस वक्त पूरा सीन लालटेनों से सजा हुआ था। लग्जरी कारें इस्लामाबाद के इलाके B17 में वाक़ बेग मैंशन के दरवाजे पर पहुंच गईं। खुशबू से गुलाब और चमेली के फूलों से पूरी हवेली महक रही थी। दुल्हन के कमरे में मिसेस बेग्स फैड डिज़ाइनर सूट में खड़ी थीं। बिस्तर पर पड़ा शादी का जोड़ा देखा और वो परेशान थी। हाथ में मोबाइल पर मैसेज जगमगा रहा था। मम्मी उस अंकल से शादी नहीं कर सकती, सॉरी। कुछ मिनटों के बाद ख़ानदानी मुलाज़िमा बाहर से दौड़ कर आई। उसने अपना सर नीचे किया और मिसेस बेग के कान में सरगोशी की। हमने पूरी हवेली में तलाश कर लिया है, लेकिन मैडम कहीं नहीं। मिसेस बेग की टांगें लरज़ रही थी और वो तकरीबन ज़मीन पर गिर पड़ी थी। वो कहाँ गई? मैडम वो किसी के साथ भाग गई। वो कैसे कर सकती है? उसने ख़ानदान की इज्जत का नहीं सोचा। या अल्लाह, जो बाहर सब मेहमान बैठे थे मरकज़ी सब मेहमान बाहर बैठे थे, लेकिन दुल्हन शादी से भाग गई। मिसेस बेग ने आंखें बंद की और चीख कर कहा, अब हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? अलवी फैमिली को कैसे जवाब देंगे? नौकरानी ने कहा, मैडम हम उसका हाल तलाश करेंगे, आप परेशान। लेकिन उसी दौरान हल्की सी आवाज़ आई, मेरी बहन कहाँ है? मिसेस बेग ने ऊपर देखा। जब उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की दरवाजे पर खड़ी है तो उसकी आंखें अचानक हैरत से चमक गईं। उसने नौकरानी का हाथ पकड़ा और कहा, अलवी ख़ानदान ने सिर्फ इतना कहा कि वो बेग ख़ानदान की बेटी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये वाज़ह नहीं किया कि वो कौन सी बेटी चाहते हैं। बिल्कुल। सामने छोटी मुस्कुराहट के साथ उसने बच्ची की तरफ देखा। उसकी नाजुक कमर, उसके आबरू, लंबी और मुकम्मल सी पलकें, छोटा सा बारीक सा नाक, काले बाल जो पोनी टेल में सिमटे हुए थे और माथे पर आता बेबी कट, शफाफ और दूधिया रंगत। कद मुश्किल से 5 फुट होगा। गोल बड़ी बड़ी काली आंखें जिस पर बड़ा सा गोल नज़र का चश्मा लगा था। वो छोटी सी मासूम सी गुड़िया थी। देखने में मुश्किल से 16-17 साल की लगती होगी, बिल्कुल बावली सी। यहाँ आओ बिल्ला, वहाँ क्यों खड़ी हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो जानती थी कि वो थोड़ा सा खौफज़दा थी। वो जानती थी कि वो यहाँ आने की अहलियत नहीं रखती। आमतौर पर पहली मंजिल में नौकरानी के कमरे में रहती थी। मैं आपी से मिलने आई हूँ और ये गुड़ियाँ उनको देने के लिए। अब उनकी शादी हो रही है ना। आई स्वेयर मैंने सारे काम करके आई हूँ और मेहमानों के सामने भी नहीं गई, उसने धीमे लहजे में कहा। 2 छोटे हाथों से अपनी कमीज़ को दबोचा हुआ था। मिसेस बेग की आंखों में असद उभरा, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेला तुम्हारी बहन चली गई है क्योंकि उसे कुछ और काम था, वो खो गई है। ओह, बेला ने चौंक कर मुँह खोला। मिसेस बेग ने बात जारी रखी, आप जानती हैं दुल्हन के मुंतज़िर बाहर बहुत से लोग मौजूद हैं। अगर वो नहीं आती तो लोग आपके बाबा का कितना मजाक उड़ाएंगे। उसने एक हाथ से अपना चश्मा हिलाया और अपनी गोल मटोल आंखें घुमाकर मासूमाना जवाब दिया, तब तो हमें आप ही को जल्दी से ढूंढना होगा, पागल लड़की। मिसेस बेग ने अंदर ही अंदर उसकी अक्ल को सलामी पेश की, लेकिन फिर आंखों में पानी लाकर बोली, मुझ पर एहसान करोगी मेरी प्यारी बच्ची? मैं हूँ तो तुम्हारी सुतीली माँ, फिर भी मेरे लिए नहीं तो अपने बाबा के लिए। मैडम मैं उसने हैरत से इस हस्ती को देखा जो इस पर हर रोज़ एक नया जुल्म करती थी, मगर उस बावली को कहाँ समझ थी। उसने बेला का कंधा दबाया और कहा, देखो आपको शादी का ये जोड़ा पसंद आया? उसने सर इस बात में हिलाया और मिसेस बेग के चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट उभरी। निकाह वीडियो कॉल पर हुआ था। बेला और रेहान अलवी जीवन साथी बन गए थे। 36 साल और उसकी उम्र 36 साल और 17 साल छोटी सी लड़की को रेहान अलवी के सुपुर्द कर दिया गया था और कुछ ही दिनों में वीज़ा क्लियरेंस के बाद नन्ही बच्ची को अमेरिका के लिए रवाना कर दिया गया। वो पहली बार जहाज़ में बैठी थी। उसके साथ रेहान का करीबी दोस्त था जो इसे अमेरिका से लेने आया था। बेला का बुरा हाल हो रहा था, अजीब सा खौफ था। भाई अभी ये सुन कर कि मुझे परियों की दुनिया में हाथ से जहाज़ बनाकर ले जाएगा। उसने नाक पे आगे आया चश्मा पीछे करते हुए
چمکتی سے آنکھوں سے ساتھ بیٹھے ریحان کے دوست شیر خان کو دیکھا، جو ہکا بکا سا اپنی سسٹر ان لا کو دیکھ رہا تھا۔ بالکل، اور دل میں زور سے ہنسا تھا، کیونکہ جو ریحان اسے شیر کی بجائے گدڑ خان کہتا تھا، اس کی قسمت میں جو نمونہ لکھ دیا گیا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ کے مزے لے رہا تھا کہ بیلا بھی بولی، اچھا بھائی، اگر یہ والا بٹن میں دباؤں تو کیا ہوگا؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ آپ دبا کر دیکھ لو کیا ہوتا ہے۔ جب بیلا نے اپنی چھوٹی سی انگلی سے بٹن دبایا تو اس کے اور شیر خان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو گئی۔ اب وہ شیر خان کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے حیرت سے اس پردے کو دیکھا اور پھر سے وہ بٹن دبایا اور دیوار ختم ہو گئی۔ اس نے خوشی سے تالی بجائی اور بٹن پھر سے دبایا اور پھر شیر خان کو دیکھ کے بولی، اچھا۔ شیر خان تو بس ریحان کے ایکسپریشن امیجن کر رہا تھا۔ ہاں ہاں، کتنا مزہ آئے گا۔ اسے رہ رہ کر ہنسی آ رہی تھی، اور اوپر سے بیلا کی بچوں جیسی باتیں۔ اسے 14 گھنٹے 45 منٹ کی فلائٹ میں بیلا کی گڑیا کی شادی سے لے کر ریاضی میں سی گریڈ آنے تک سب سنا تھا۔ نیو یارک میں لینڈ کرتے ہی وہ بیلا کو شاپنگ مال لے کر گیا، جہاں سے وہ سفید روسی فراک پہن کر ہلکا میک اپ اور ریڈ لپسٹک لگائے نازک ہونٹ وہ بالکل پری لگ رہی تھی۔ اور پھر اسے ریحان ویلا لے گیا، جہاں ابوا نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اس چھوٹی سی پری کے صدقے واری گئی تھی، وہ تھی اتنی پیاری۔ پھر اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ دوسری جانب ریحان الویہ اپنی مخصوص مردانہ وجاہت میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے پر پھیلا بیٹھا تھا۔ وہی سرد آنکھیں، سیاہ بال، تراشے ہوئے باریک لب، وہ اس کے دلکش ابرو اور اس کے دلکش ابرو اس کے چہرے پر چار چاند لگاتے ہوئے تھے۔ وہ ذہین اور خوب روتوانا اور خوب مرد تھا۔ سر میں مس بیگ اور اس کا لور بھاگ گئے ہیں، سیکرٹری نے اسے تفصیل سے بتایا۔ اس نے ابرو اٹھا کر سیکرٹری کو دیکھا۔ جی سر۔ اور جس سے میرا نکاح ہوا تھا وہ کون ہے؟ سرد لہجہ، سر وہ بیگ صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی بیلا ہے، اس کی دوسری شادی سے جو چھپ کر کی گئی تھی، اور شادی کے بعد بیلا کی ماں کے قتل کے بعد بیگ صاحب بیلا کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ اتنی ہی دیر میں شیر خان اور سوری گدڑ خان اسٹڈی میں تشریف لاتا ہے۔ برو یو ہیو اسٹوپڈ بٹ پریٹی وائف، گدڑ خان نے ہنستے ہوئے ریحان کو کہا، لیکن ریحان کا چہرہ بے تاثر رہا۔ سر میں جاؤں؟ سیکرٹری نے سر جھکا کر کہا۔ گیٹ آؤٹ۔ اور پھر وہ اٹھا اور اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ موجود تھی۔ برو ایوری سیکنڈ از امپورٹنٹ ٹو نائٹ، ہیری اپ۔ گدڑ خان نے آنکھ مارتے ہوئے ریحان کو اشارہ کیا۔ ریحان نے شادی اپنے دادا کی فرمائش پر کی تھی، یہ کہنا بہتر ہوگا کہ آخری خواہش جو ریحان نے پوری کی تھی۔ اس نے دروازہ کھلنے پر کچھ ٹوٹنے کی آواز سنی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی، دونوں ہاتھوں اپنی گود میں رکھے، منہ پر سفید جالی نما گھونگھٹ لیے۔ ریحان قدم بڑھاتا اس کے قریب گیا اور جھک کر سفید پردہ ہٹایا۔ اس کی سیاہ چمکتی آنکھوں میں دیکھا ایک عجیب سا احساس ہوا تھا، اور اس کے لبوں سے 2 لفظ نکلے، فقط 2 لفظ، چھوٹی دنیا۔ وہ ہلکی عمر کی چھوٹی سی لڑکی تھی، جو اپنی بڑی بڑی سی آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سرخ لپسٹک ہونٹوں پر کم اور دانتوں پر زیادہ لگی تھی۔ السلام علیکم جیجا جی۔ ریحان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے پلکیں چپکائی اور مسکرا کر بولا، جیجا جی۔ اوہ آئی ایم سوری، میں نے آپ کا گلاس توڑ دیا۔ ریحان کو حیرت کا ایسا جھٹکا لگا تھا کہ وہ بول ہی نہیں پایا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی انڈر ایج لڑکی سے شادی ہوگی۔ وہ فوراً باہر جانے کو مڑا جب اس کے مضبوط ہاتھوں کو بیلا کے نرم ہاتھوں نے تھام لیا۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ مشکل سے اس کا سر ریحان کے کندھوں تک آتا ہوگا۔ جیجا جی، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ریحان نے ایک لمبی سانس خارج کی، خود کو کنٹرول رکھنے کے لیے، اور پھر زور سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور سرد لہجے میں اس سے پوچھا، مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تمہیں کس نے کہا تھا؟ اس نے اپنی پلکیں پھر سے چپکائی اور ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں سمجھی نہیں۔ ریحان نے اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے ایک اور سوال پوچھا، کتنی عمر ہے تمہاری؟ بیلا کی آنکھیں مسکرائیں، پھر انگلیوں پر کچھ گنا اور چکھ کر بولی، اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو میں پورے 18 سال کی ہو جاؤں گی۔
ریان نے شوگر کا سانس لیا۔ وہ جو سوچ رہا تھا اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ چھوٹی دنیا نے سفید گاؤن کو پکڑا اور اس کے گھومنے سے سارا گاؤن کسی پری کی طرح ہوا میں لہرانے لگا۔ دیکھنے میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں، دیکھیے میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ پھر رک کے اسے دیکھا، میں پری لگ رہی ہوں نا جیجا جی؟ ریان تو ہکا بکا سے اس کی سفید ٹانگوں کو دیکھ رہا تھا، پھر اپنے ذہن میں آئے خیالوں پر لعنت بھیج کر اسے دیکھا۔ میں تمہارا جیجا نہیں ہوں، سمجھی؟ لیکن میڈم نے تو مجھے یہی کہا تھا کہ جب تک میری بہن نہیں مل جاتی تب تک مجھے آپ کے گھر رہنا ہے، تو اس لحاظ سے آپ میرے جیجا جی ہوئے۔ اچھا واقعی؟ ریان کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ چھوٹی دنیا کو کچھ یاد آیا اور پلٹ کر بیڈ پر موجود اپنا چشمہ لگایا۔ ریان کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہنسے یا روئے۔ اچھا میری بات سنیں، دونوں ہاتھوں سے مقدر بنانا چاہتی، مجھے اتنی نہیں۔ اچھا دونوں ہاتھوں سے مقدار بنانا چاہیے، مجھے اتنی نہیں، اتنی ساری بھوک لگی ہے۔ پھر عادتاً اپنا چشمہ پیچھے کیا۔ اچھا مجھے تو لگا تھا لپسٹک کھا کر پیٹ بھر ہی گیا ہوگا، یہ ریحان نے دل میں کہا تھا۔ جاؤ اور بوا سے کہو کھانا لگا دے۔ اور بیلا اپنی سفید گاؤن سنبھالتی باہر بھاگی۔ بوا اسے آتا دیکھ کر مسکرائی۔ مسز ریان میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ بیلا نے منہ پھلا کر بوا کو دیکھا اور بولی، وہ میرے شوہر نہیں بلکہ میرے جی۔ اگلے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے جب ریان نے آ کر اسے بازو سے پکڑا۔ آپ بیٹھ، میں نے مجھے چھوڑے، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اور اگلے ہی پل ریحان اسے کندھے سے کھینچتا کمرے کی طرف لے گیا اور بوا کو کھانا لانے کے لیے کہا۔ بیلا بیزار سی جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور ریحان ٹھیک اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اسے دیکھتا پا کر بہت کنفیوز سی ہو کر پوچھا، جیجا جی کیا میرے چہرے پر کچھ لگا ہے؟ میں تمہارا جیجا نہیں ہوں تو پھر میں آپ کو کیا کہہ کر بلاؤں؟ بیلا نے دلچسپی سے پوچھا۔ ریحان جواب دینا چاہتا تھا مگر وہ اس چھوٹی سی لڑکی میں زیادہ دلچسپ نہیں تھا، پھر خاموش رہا۔ کیوں نہ بولا؟ کچھ نہ بولا۔ بیلا اس کے ہینڈسم چہرے کو دیکھ رہی تھی اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے، پھر کہے بنا نہ رہ سکی، آپ فلمی ہیرو جیسے لگتے ہیں، آپ کی یہ آبرو بہت ہی زیادہ اچھی لگ رہی ہے، اصلی ہے نا؟ ریحان نے آج پہلی بار اس طرح کی تعریف سنی تھی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے دروازے پر دستک ہوئی اور بوا کھانے کے ٹرے کے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ سوپ، کیک، میکرونی، جوس، چاول، ٹرے رکھ کر بوا باہر چلی گئی۔ بیلا تو اتنا کھانا دیکھ کر اسے پوچھے بنا نہ رہ سکی، یہ سب میرے لیے ہے؟ بالکل۔ اب وہ کھا رہی تھی اور ریحان یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سچ میں اتنی معصوم ہے یا ڈرامے کر رہی ہے، لیکن سمجھ نہیں آئی۔ کیک تو بہت یمی ہے، واہ! وہ ایک ایک ڈش ٹرائی کرتی اور اس کے بارے میں اپنی رائے پیش کرتی جا رہی تھی۔ آپ بھی کھائیے نا۔ نہیں تو مرضی آپ کی، اب یہ تمہارا کمرہ ہے۔ سچی مچی یہ اتنا بڑا کمرہ میرا ہے؟ بالکل۔ اور یہ کہتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن جب وہ اٹھی تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے بڑے اور پیارے کمرے میں رہے گی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا خواب دیکھ رہی ہے۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا وہ خواب دیکھ رہی ہے، جیسا خواب فیری ٹیل ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی اور بوا اندر آئی۔ چھوٹی میڈم اٹھ گئیں آپ؟ اور یہ آپ نے کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ وہ نہ مجھ سے یہ زپ نہیں کھول رہی تھی۔ تو بیلا نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا، چلیں میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ کپڑے بدلنے کے بعد اس نے بوا سے پریشان ہو کر پوچھا، میں گھر کب جاؤں گی؟ بوا اس سوال سے ذرا حیران ہوئی، پھر بولی، آپ کو اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے؟ اسموکی کی یاد آ رہی ہے؟ گھر کی نہیں، مجھے اسموکی کی یاد آ رہی ہے۔ وہ مجھے کتنا مس کر رہی ہوگی اسموکی؟ بوا نے اس کے اداس چہرے کو دیکھ کے پوچھا۔ اسموکی میری کیٹ ہے۔ میڈم ناشتہ تیار ہے، میں آپ کے کمرے میں لے آؤں یا آپ نیچے آ کر کریں گی؟ بوا نے اس کے پریشان چہرے کو دیکھ کر بات بدلی، میں نیچے آتی ہوں۔ ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر ریحان بہت آرام سے بیٹھا تھا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے پورے ہال میں پھیل رہی تھیں۔ آج نیو یارک پر سورج مہربان ہوا تھا۔ ایک روشن دن کے ساتھ اس نے سفید شرٹ کے حسین بازوؤں تک چڑھا رکھی تھی جس سے اس کے مضبوط مسلز نظر آ رہے تھے۔ ہاتھوں میں اخبار لیے اس کو پڑھ رہا تھا جب وہ سیڑھیاں پھیلانگتی اس کی طرف آئی۔ گڈ مارننگ جیجا جی، بڑی سی مسکراہٹ سے اسے مخاطب کیا، لیکن ریحان نے اسے اگنور کرنا مناسب سمجھا۔ لیکن وہاں کس کو پرواہ تھی؟ اس نے اس کے پاس آ کر سر جھکا کر اس کے اخبار میں جھانکا اور اسی وقت ریحان نے اپنا چہرہ اس طرف کیا اور ریحان کے ہونٹ اس کے کان کی لو سے مس ہوئے تھے۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوا تھا، لیکن چھوٹی دنیا بے وقوفوں کی طرح اس اخبار کو دیکھ رہی تھی، اسے کہاں سمجھتی۔ پھر بہت آرام سے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی اور ہونٹوں کو گول گول کر کے بولی، اوہ اٹس جیجا جی، آپ یہ اخبار پڑھ رہے ہیں؟ اٹس سو بورنگ۔ ریحان کے جواب نہ دینے پر ناشتہ کرنے لگی۔ ریحان ناشتہ کرتے ایک نظر اس پر ضرور ڈال لیتا، پھر ناشتہ کر کے بولا، اگلے ہفتے ہم دادا جی سے ملنے جا رہے ہیں، تیار رہنا۔ بیلا منہ میں بریڈ ڈالے اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر کوشش کر کے بولی، کیوں؟
ब्रेड के टुकड़े उसके मुंह से बाहर आ रहे थे। हाउ डिस्कस्टिंग। रेहान के मुंह से उसके लिए भी ये मुनासिब लफ्ज़ निकले। आराम से खाओ, कोई मैनर्स नाम की चीज़ है तुम्हें? रेहान ने सर लहजे में उसे डांटा। उसके यूं डांटने से छोटी दुनिया की आंखों में पानी आ गया। मुझे घर जाना है। रेहान ने हैरत से उसे देखा। ऐसे अभी उसने क्या कह दिया था कि वो रो पड़ी थी? इधर देखो छोटी दुनिया, ये रोना बंद करो। रेहान ने अपनी 36 साल ज़िंदगी में कभी किसी को चुप कराने वाला काम नहीं किया था, और आज वो इस छोटी दुनिया को चुप करा रहा था। आपने मुझे डांटा है। आप भी मैडम जैसे हैं, वो भी मुझे डांटती थी और आप भी। अच्छा ठीक है, अब नहीं डांटूंगा। पहले तुम ये रोना बंद करो और ये दूध पी लो। पिंकी प्रॉमिस। बेला ने मासूमियत से उसकी तरफ अपनी लिटिल फिंगर की, जिसको रेहान ने अपनी फिंगर से पकड़ रहा था। फिर वो मुस्कुरा दी, और रेहान को तो सदमा लगा था कि उसकी पिंकी प्रॉमिस वाली हरकत पर। रेहान जब दफ्तर पहुंचा तो रह रह कर इसे पिंकी प्रॉमिस याद आ रहा था। रेहान, ये अगर तूने अपनी जवानी में शादी कर ली होती तो ये पिंकी प्रॉमिस तो अपने बच्चों से कर रहा होता, ना कि उस छोटी दुनिया से। उसने अफसोस से आह भरकर सोचा। स्क्रीन के सामने बैठी एलईडी घर में वो बड़ी बारबी कार्टून देख रही थी। जब लिविंग लाउंज में गिदड़ खान दाखिल हुआ, वो 3 पीस में तैयार लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाभी। बेला जैसे बेजार हुई थी और नाक चढ़ाकर इसे इग्नोर करके टीवी देखती रही। तो भाभी रात अच्छे से सोई या? गिदड़ खाने ने मायनी खेस लहजे में उसे बगौर देखा। आवाज़ में शरारत वाज़िह थी। बेला ने तो उसकी बात सुनी ही नहीं, आराम से सोफे पर बैठी रही। वैसे मैंने सोचा नहीं था बेला आप एक रात में इतनी बदल जाओगी। अब की बार बेला ने इसे देखा क्योंकि गिदड़ खान ने इसे बेला कहकर बुलाया था। फिर अपना चश्मा पीछे किया और बहुत प्यार से बोली, आपने कुछ कहा? गिदड़ खान, जो इसे मासूम समझ रहा था, उसके रद्द-ए-अमल पर आंखें फाड़े उसको देखने लगा। फिर मुस्कुरा कर बोला, वैसे कितनी उम्र है आपकी? बेला ने बेजार होकर रिमोट से टीवी का वॉल्यूम तेज़ किया और बोली, आवाज़ नहीं आई आपकी? गिदड़ खान की इस घर में पहले रेहान बेइज्जती करता था, अब एक और मखलूक भी आ गई थी। सदमा ही सदमा था बेचारा गिदड़ खान। वैसे भाभी, ये घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसे करता है भला? अब बेला ने टीवी बंद करके उसकी तरफ देखकर अपनी शरारती मुस्कुराहट दबाई और फिर प्यार से बोली, वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं बहुत आराम से सोई और मैं अगले महीने की 6 तारीख को 18 साल की हो जाऊंगी। और हंस दी। हाँ हाँ हाँ, गिदड़ खान भी हंस दिया। अच्छा आप मेरे दोस्त तो हो ना? अब बेला ने तस्दीक करनी चाहिए, कोई शक? अच्छा तो ये बताओ जीजा जी कहाँ है? गिदड़ खान हैरान सा लफ्ज़ जीजा जी पर अटक गया था। फिर हंसी दबाकर बोला, आपका मतलब है रेहान जी? वो तो दफ्तर में मुझे बात करनी है जीजा जी से। गिदड़ खान ने रेहान का नंबर मिलाकर फ़ोन उससे पकड़ाया। एक लंबी बेल के बाद फ़ोन उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम जीजा जी, मैं बेला। रेहान, यस बेला, क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स अप टू यू। रेहान वो फ़ोन बंद कर दिया। बेला के छोटे दिमाग को तो समझ नहीं आया कि इसने हाँ की या ना। यह क्या कहा? रेहान ने गिदड़ खान ने दिलचस्पी से पूछा। इट्स अप टू यू। वाह भाभी, चलें फिर। कुछ ही देर में रेहान एंटरप्राइज के बाहर थी। कुछ ही देर में कार रेहान एंटरप्राइज़ के बाहर थी। बेला कार से उतरी थी जब रेहान का सेक्रेटरी उसके पास आया। मैडम सर मीटिंग में है, आप तब तक कार में वेट करें। और रेहान की कार का दरवाज़ा खोला और बेला इसी कार में बैठ गई। सर आपको सर बुला रहे हैं। ये हुक्म शेर खान उर्फ गिदड़ खान के लिए था। अपने सर से कह दो मैं बहुत मसरूफ़ आदमी हूँ। अगर मुझसे मिलना है तो पहले मेरी सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट ले। और अगले ही पल उसकी कार चिंतर मिंतशर हो गई। रेहान ने उसका नाम ऐसे ही थोड़ी रखा था। 10 मिनट बाद वो अपनी मखसूस मर्दाना वजह से उसके साथ वाली सीट पर आ बैठा। क्या बात करनी थी तुमने? वो आप मुझे घर कब जाने देंगे? आज मैंने बुआ से पूछा, लेकिन वो कह रही थी मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। वैसे बात कर रही थी जैसे मसला कश्मीर पेश कर रही हो। रेहान ने उसके उदास चेहरे की तरफ देखा, क्यों तुम्हें मेरा घर पसंद नहीं आया? नहीं ऐसी बात नहीं, मगर वो जल्दी से बोली। भला रेहान को कोई इनकार कर सकता था? फिर उसने गहरी सांसों से छोटी दुनिया को देखा और बोला, कोई अगर मगर नहीं, तुम तब तक नहीं जा सकती जब तक मेरे दादा जान इजाज़त ना दें। छोटी दुनिया के चेहरे एकदम दहक उठा, जैसे उसके छोटे दिमाग ने कोई प्लान बनाया हो। रात रेहान स्टडी में बैठा मीटिंग की तैयारी कर रहा था जब दस्तक हुई। यस। छोटी दुनिया अपने नाइट ड्रेस, जो कि खुला पजामा और ऊपर पर्पल शर्ट जिस पर पीले रंग के फूल बने थे, सुनहरी बटन खूबसूरती से लगे थे, अंदर आई। सुबह जब उसने सारा घर देखा तो यहाँ स्टडी में रेहान का लैपटॉप भी देखा था, और अब उसका
ड्राइंग करने का मूड कर रहा था। रेहान से उसे लैपटॉप मांगने आई थी। रेहान ने अब्रू उठाकर उसे सर तक पैर देखा। वो कदम बढ़ाती बिल्कुल उसके सामने आ खड़ी हुई। रेहान कुर्सी पर बैठा था। वो मुझे आपका लैपटॉप चाहिए, मुझे ड्राइंग करनी है, मैं ड्राइंग करके वापस दे दूँगी। फिर अपना चश्मा पीछे किया और बड़ी से आँखों ये बड़ी आस से इसे मासूमियत से देखा, जैसे कोई छोटा बच्चा बात बनाने की मिन्नत कर रहा हो। रेहान ने फिर अपनी गहरी आँखों से इसे देखा, फिर नस का ज़ाविया सफ़ेद चेहरे से गर्दन पर गया और फिर ज़रा और नीचे, और फिर फ़ौरन से उसकी आंखों में देखा छोटी दुनिया। बहुत ही जल्द से रेहान के लबों से निकला था, जी जीजा जी क्या हुआ? उसने हैरत से रेहान को देखा। तुम्हारी शर्ट के बटन। रेहान ने उसकी शर्ट के बटन की तरफ इशारा किया। सबसे ऊपर वाला बटन दरमियान में बंद था और इस तरह ही बाकी भी। छोटी दुनिया ज़रा शर्मिंदा सी हुई और गुलाबी होठों को गोल किया और पलटी और बटन सही से बंद करने लगी। उसकी बैग रेहान की तरफ थी और रेहान ने अफसोस से उसे देखा। उसके सामने गिलास जो कैबिनेट पर लगा था, तो उससे रेहान वो मंजर बहुत ही आराम से देख सकता था। ओह या अल्लाह, मुझे सब्र दे, रेहान के लबों से निकली थी। और इसी दौरान गिलास से छोटी दुनिया और रेहान की नज़रें टकराई और अगले ही पल और इसी दौरान फ्रेंच गिलास से छोटी दुनिया और रेहान की नज़र टकराई थी और अगले ही पल और वो पलटी और दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे रेहान को घूरने लगी। यू पीक एट मी। रेहान को अपनी चोरी पकड़े जाने पर पहले ज़रा शर्मिंदा से हुआ, मगर अगले पल वो शर्मिंदगी के गुस्से में बदल गई। यू विश और बेजार सर्द लहजे में बोला। बेला तो मुजस्मा बने उसे देखेगी, जबकि रेहान मीटिंग शुरू कर चुका था। फिर उसके यूँ ही खड़े रहने पर बोला, आईपैड पर ड्राइंग कर लोगी, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। उसका जवाब सुने बगैर स्टडी से बाहर निकल गया। बेला अपने गुस्से पर पानी डालकर सामने पड़े लैपटॉप की तरफ बढ़ी और सामने 4-5 गोरे उसके स्क्रीन के सामने आने पर बगौर इसे देखने लगे। वो दबक कर पीछे हुई थी। आईपैड थमा कर कुछ ही मिनटों में रेहान आया और इसे खुद से लगाकर अपनी कुर्सी पर बैठ कर हेडसेट लगा लिया और सामने स्क्रीन पर मौजूद उन गोरों में से एक भी था जो उसका बिजनेस पार्टनर भी था। विलियम मुस्करा कर उससे पूछने लगा, बॉस वो लड़की कौन थी? रेहान ने बेख्तियार सोफे पर बैठी छोटी दुनिया की तरफ देखी। बोला, कुछ नहीं बॉस, वैसे मैंने नहीं, यहाँ सब मौजूद सब ने उसको देखा है। वैसे बॉस आपका टेस्ट अच्छा है, यंग एंड पिटी। रेहान ने जिंदगी से उसे देखा और बोला, व्हाट इफ़ आई विड्रॉ शेयर्स? उसका जुमला विलियम ने काटा। मीटिंग लेट्स स्टार्ट बॉस। छोटी दुनिया सोफे पर बैठी स्मोकी को इमेजिन करके उसका स्केच बना रही था कि जब उसकी नज़र सामने बैठे रेहान पर पड़ी, फिर उसने रेहान का स्केच बनाना शुरू कर दिया। ये रही 2 आंखें और ये लंबा नाक और ये होंठ और आबरू। और आधे घंटे बाद उसने वो स्केच तैयार कर ली और फिर अपने बनाए हुए शाहकार पर एक कैका लगाया। वो दुनिया के हसीन मर्द की बदसूरत तरीन पेंटिंग थी। तौबा तौबा, कार्टून भी उससे अच्छे होंगे। अब सोफे से ज़मीन पर आ बैठी थी। आसास के पेट में दर्द होने लगा था। इसी दौरान रेहान ने हेडफोन्स उतारा और इसके हंसने की आवाज़ उसके कानों के पर्दे फाड़ने लगी। छोटी दुनिया उसने दांत पीस कर इसे हंसते देखा। हंसते हुए उसकी थोड़ी पर गड़ा पड़ा था और रेहान हैरत से उस गड्ढे में डूबने लगा था। फिर खुद को कंट्रोल करते हुए पूछा, हंस क्यों रही हो? उसकी आईपैड ये देखे और उसकी तरफ आईपैड बढ़ाया। ये रेहान ने अपनी ज़िंदगी में से घटिया ड्राइंग कभी नहीं देखी थी। जीजा जी आप मुझसे, अच्छा सॉरी, खफा मत होना। किससे पूछ के तुमने ये बनाए? साथ लहजे में वो गरजा था। बेला ने 2 कदम पीछे उठाए। वो डर गई थी। गाल सुर्ख हुए थे, गर्दन में गिल्टी नुमादार हुई थी। आप प्लीज़ पापा को मेरी शिकायत नहीं करिएगा, आगे से मैं आपसे पूछ कर बनाऊँगी प्लीज़। रेहान कदम बढ़ाता छोटी दुनिया के करीब तर हो रहा था। बेला को लगा जैसे वो अभी उसे थप्पड़ मार देगा। उसने ज़ोर से आंखें बीच ली। फिर कुछ पल ही में रेहान की भारी आवाज़ उसके कान के बिल्कुल करीब से आई थी, कॉल मी रेहान। फिर उसके सुंदर मुखरे पर फूंक मारी। धक छोटी दुनिया के दिल ने शोर मचाया था। पहला एहसास रूह तक उतरा था। मुखरा सुरख टमाटर हुआ किसी महताब की तरह, शायर के ख्वाब की तरह, और ऊपर से मासूमियत वाला। रेहान ने मंजर को फुर्सत से देखा, स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से। फिर 2 नैन खुले। स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से वो तेज़ी से रफू चक्कर हुई। रेहान ने दिलचस्पी से आईपैड को देखा। बेला ने इसे अपने कमरे का
दरवाज़ा लॉक किया, फिर हाथ दिल पर रखा जो अभी भी जोर शोर से धड़क रहा था। बेला बेला तुम्हें क्या हो गया है? फिर हाथ कानों को लगाए। इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार। अगले दिन वो जल्दी उठी, इंतहा की बोर हो रही थी, कुछ करने को था नहीं। जब वो पाकिस्तान में थी तो सबसे पहले उठकर नौकरों के साथ मिलकर पूरा घर साफ़ करती, फिर स्मोकी को खाना देती और फिर स्कूल जाती। लेकिन अब इसे कुछ भी तो नहीं करना था। फरागती वाशरूम में गए और बाथ टब को दिलचस्पी से देखा। उसने बचपन में इतने बड़े घर में गुजारा था, मगर उसके नसीब में जो कमरा था उसके वाशरूम में टब नहीं था। इसे बहुत शौक था टब में नहाने का, और अब इतना बड़ा बाथ टब उसके सामने था। बेला अगर तुम डूब गई। फिर खुद ही सवाल रद्द किया, भला तुम डूब कैसे सकती हो पागल? फिर गर्म पानी भरकर उसमें बैठी। वाह कितना मज़ा आ रहा है। हाय काश स्मोकी भी होती तो इससे भी बड़े टब में नहलाती। आज हफ्ता था और आज रेहान ने बेला को लेकर अपने पुराने घर जाना था, इसे दादा से मिलवाने। उसने दरवाज़ा नॉक किया, मगर कोई जवाब ना पाकर इसे खोला। कमरा खाली था। उसने सोचा शायद नीचे चली गई हो। मुड़ते ही लगा था जब वाशरूम से गुर की आवाज़ आई। रेहान वाशरूम के करीब गया तो उसकी आवाज़ साफ़ आई, हंसने की, गाने की। ये पागल तो नहीं? रेहान ने सोचा, फिर बोला, छोटी दुनिया, तुम्हारे पास 15 मिनट हैं। 15 मिनट में तैयार होकर नीचे आओ, आज दादा से मिलना है। उसके जाने के बाद वो फ़ौरन बाहर निकली। बेड पर लॉन्ग टॉप पड़ा था जिसके बाजू ना होने के बराबर थे, वी शेप्ड नेक। उसके पास आदमी नुमा औरत खड़ी उसके सुंदर चेहरे को देख रही थी। हाय बेब्स, आई एम मैंडी, योर स्टाइल। आई एम मैंडी, योर स्टाइलिश। ओ स्वीट हार्ट, आर यू आर सो क्यूट, पुट योर ड्रेस ऑन। बेला तो मुँह खोले इस मैंडी को देख रही थी, फिर फ़ौरन से कपड़े लेकर वाशरूम में भागी। हाउ शाय, मैंडी ने तबसरा किया। अब उसके मेकअप और बाल बनाने थे और ये काम 10 मिनट में करना था। बेला, यू आर सो यंग बट योर मैन इज़ स्ट्रॉन्ग वंस। वो आँख मारी, लेकिन बेला के छोटे दिमाग के पल्ले खाक का कुछ पड़ा था। फिर मैडी ने इसे लेंस लगाए जो है तो ट्रांसपेरेंट, मगर बेला ने पहली बार लगाए थे। आंखों में हल्की सुर्खी आई थी। और ठीक 15 मिनट बाद रेहान मोबाइल पर बिजी था जब टिक टक की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हाई हील्स। रेहान ने नज़र उठा कर देखा और नज़र वहीं ठहर गई। लॉन्ग घुटनों तक आता से टॉप, हल्का मेकअप, पिंक लिपस्टिक, बिलाशुबा वो हसीन लग रही थी। शेर खान जो किचन से बाहर निकल रहा था इसे देखकर वहीं रुक गया। रेहान का चेहरा बेतासर रहा, मगर शेर खान की बत्ती सी छुपाई नहीं छुपी थी। बेला उन दोनों को अपनी तरफ घूरता देखकर ज़रा बदल हुई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती रुकी। शेर खान ने चेक कर कहा, भाभी यू लुक्स माशाल्लाह। बेला अपनी तारीफ सुनकर शर्माई, गाल मज़ीद लाल हुए। रेहान ने गहरी सांस खारिज करके शेर खान को देखा जो पता नहीं कब आया था। मुझे तो लगा था तुमसे मिलने के लिए पहले तुम्हारे सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, मगर तुम तो। अच्छा ये कब कहा मैंने मेरे भाई? और रेहान को गले लगाया और उसके कान में सरकशी की, योर वाइफ इज़ टू हॉट ब्रो। रेहान ने गहरी नज़रों से उसे देखा, फिर बोला, हु नो मोर देन आई। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? बेला पजल से इन दोनों को देख रही थी जब रेहान ने उसका हाथ थामा। चले मैडम। बेला नफी में सारे लाए। रेहान ने सवालिया आबरू उठाए, मैंने नाश्ता नहीं किया। फिर उसका हाथ थामे कार के अंदर बिठाए। शेर खान उर्फ गिदड़ खान अपनी सुर्ख स्पोर्ट्स कार में बैठ कर चला गया। भाभी डैडी के घर मिलते हैं। और जान से वेला से बाहर निकल कर, मगर जाते जाते रेहान को आँख मारना नहीं भूला था। बुआ ने जल्दी से चॉकलेट शेक और रोल का पैक रेहान को थमाया और कार ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। बेला ने जल्दी से नाश्ता किया और रेहान उसके जंगलियों की तरह खाने पर हैरान हुआ था। वो यही सोच रहा था कितना खाना खाती है, मगर जाता कहाँ है। उसकी सेहत देख कर तो लगता था कि तेज़ आवाज़ से सबसे पहले ये उड़ेगी। रेहान ने उसकी तरफ टिश्यू बढ़ाए और बेला टिश्यू ज़ोर से अपने मुंह पर मलने लगी। जब रेहान ने उसका हाथ रोका, फिर उस टिश्यू से उसके होंठों पर लगी चॉकलेट साफ़ की। बेला मुस्कुरा दी, मैं शुक्रिया जीजा जी। रेहान ने सर्द मेरी से उसे देखा, फिर बोला, मैं तुम्हारी शौहर हूँ। अगर आज के बाद तुमने मुझे जीजा जी कहकर बुलाया तो सज़ा के लिए रेडी रहना। फिर उसका हाथ ज़ोर से दबाया। मैं तुम्हारी रात वाली हरकत नहीं भूला, और मेरे पास सबूत भी है कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर स्केच बनाया। और तुम जानती हो तुम कितने साल तक जेल में हो सकती हो? पूरे 5 साल। बेला का तो सारी घूम के 5 साल। उसने यकीनी से रेहान की तरफ देखा। आप मजाक कर रहे हैं? उम्मीद भरी आंखों से रेहान को देखा, लेकिन रेहान का संजीदा चेहरा देखकर उसकी वाइयाँ उड़ गई। आप मेरे शौहर हैं ना? लेकिन रेहान नहीं बोला।
बेला अपनी सीट से उठकर उसके पास होने लगी जब अचानक से ब्रेक लगी और उसका नाजुक वजूद रेहान की गोद में जा गिरा। सब इतनी अचानक हुआ था कि दोनों वास भागता एक दूसरे को देख रहे थे। सॉरी सर, आगे बच्चा आ गया था, मैं चेक करता हूँ, ड्राइवर ने अपने दफा में बोलता बाहर निकल गया। बेला अभी तक उसकी गोद में बैठी थी। वो सॉरी फिर रेहान के कंधे पर अपने छोटे छोटे हाथ रख कर उठना चाहा। इसी दौरान उसके लब रेहान के लबों से मिस हुए थे। बस हल्के से आध सेकंड का अमल था और छोटी दुनिया उछल कर सीट के कोने पर जा लगी। वो एक हाथ होठों पर रख कर आंखें बड़े बेयकीनी से बाहर देखने लगी। फिर पलट कर रेहान को देखने की गलती नहीं की। रेहान को तो खैर उससे देख कर रेहान को उसके एक्सप्लेनेशन देख कर बहुत ही मज़ा आया। रेहान को देखने की गलती नहीं की थी। रेहान को तो खैर उसके एक्सप्रेशन देखकर बहुत मज़ा आया। रेहान के लिए खुद ये एक हादसा था, मगर छोटी दुनिया के रद्द-ए-अमल उसके तवक्कुह के बरअक्स था। गिदड़ खान ने इसे सही कहा था, स्टूपिड बट क्यूट। यकीनन आगे बहुत मज़ा आने वाला था। इसके बेरंग ज़िंदगी सतरंगी होने वाली थी। बेला सुरख गुलाब सी होकर मुसलसल खिड़की से बाहर देख रही थी। फिर न जाने कब उसके आंख लग गई। सफ़र लंबा था। शायद रेहान बेतासुर सा मोबाइल फ़ोन पर मसरूफ़ था। जब उसकी नज़र बेला पर रुक सी गई, पर रेहान को अपनी किस्मत पर अफसोस हुए। इसे देख कर ही वो खा कर उठा था और उसके मुंह से पानी निकलता गर्दन तक जा रहा था। सो रेहान का दिल किया वो इस बेला नामी बला को कार से बाहर फेंक दे। कोई इस तरह कैसे सो सकता है, इतना गंदा। काम डाउन रेहान, उसने खुद को तसल्ली दी थी और फिर उसका मुंह टिश्यू से साफ़ किया। कुछ ही देर बाद उसकी कार एक बेला में दाखिल हुई जो जदीद तर्ज का बना हुआ था। रेहान ने बेला को जगाया तो वो गुमसुम सी रेहान को देखने लगी। रेहान पे आज संजीदा मालूम हो रहा था। हम आगे बेला के चेहरे पर खुशी से फैल गई। जब वो कार से बाहर निकले तो शेर खान अपने विदेशी निकाले इंतज़ार में खड़ा था, लेकिन वही तो नहीं था, वहाँ कोई और भी था। सुनहरी बालों वाली वही चेहरा, वही आंखें, वही वन एंड ओनली द एलिमेंट वूमेन मरीना। रेहान की सर्द नज़र उस पर रुकी नहीं थी। अब वो नहीं था जो एक ज़माने में इस हीर पर मरता था। वो रेहान अलवी था, एक मजबूत मर्द, लेकिन क्या वो सच में मजबूत था? छोटी दुनिया को ये औरत बहुत ज़्यादा पसंद आई थी जो उस बेवकूफ़ की दुनिया उजाड़ सकती थी। कुछ ही देर में वो सब ड्राइंग रूम में मौजूद थे। मरीना ने मुस्कुरा कर रेहान की तरफ देखा और बोली, वैसे कहाँ से लिया ये खिलौना? इशारा बेला की जानब था जो सैंडविच खाने में मसरूफ़ थी। रेहान के कुछ बोलने से पहले शेर खान बोला, क्यूट है ना, एटलीस्ट बेवफाई तो नहीं करेगी? क्यों ना? रेहान सर्द आंखों से मुस्कुराया, वेरी फनी। मरीना को तो मानो आग ही लग गई थी। अगर कोई छीन गया तो फिर? इतने में एक जानदार आवाज़ गूंजी, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव यू आर हियर। 22 साल नौजवान जो रेहान के बराबर का हुसैन था, लव यू माई ब्रो। रेहान भी उसके गले मिला। बेला, ही इज़ माई कज़न हारिस। हेलो हारिस, ये आपकी भाभी। हारिस मरीना का भाई था। इतनी आप मुझे हैरी कह सकती हैं भाभी, छोटी भाभी। हैरी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था जिसको बेला ने छोटे से हाथों से थामा था। रेहान की नज़र बेख्तियार उसके छोटे शफाफ हाथों पर गई जो कुछ लम्हे कबल किसी और के हाथ में थे। क्या कुछ ना था उस नज़र में? भाभी, आप आराम कर ली, थक गई होंगी। रेहान बेला का हाथ थामे से अपने कमरे में लाया था। बेला कन्फ्यूज से उसे देख रही थी, मानो पूछ रही क्या मसला है। वो गो वॉश योर हैंड, वही सर्द लहजा, मेरे हाथ तो साफ़ है, देखिए। असली मासूमियत से अपने हाथ रेहान के सामने किया। रेहान ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा। वो जीजा जी, वो नहीं, मेरा मतलब रेहान जी, मैं चाहती हूँ दम दबा के भागे। क्या अजीब चीज़ है। अभी वो यही सोच रहा था जब छोटी दुनिया की चीख सुनकर वाशरूम की तरफ भागा था। वाशरूम का मंजर देखकर उसकी तरफ लिपका था जो वो भीगी हुई नल बंद करने की कोशिश करी थी। तुम पागल हो? रेहान ने उसको थाम कर अपने करीब किया। अब दोनों भीग रहे थे। रेहान ने मुश्किल नल बंद किया। छोटी दुनिया, मेरी तरफ देखो। नहीं, मैं अंधी हो गई, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बेला अंधी हो गई, आंखें बंद किए बोली जा रही थी, उसने पहली बार लेंस लगाए थे। रेहान के कंधे तक वो मुश्किल से आती थी। छोटी दुनिया, आंखें खोलो तो कुछ नज़र आएगा। ना ना, लेंस मेरे दिमाग में चले जाएंगे। सीरियसली, दिमाग है पास तुम्हारे? स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। अच्छा देखो ज़रा वहाँ। और बेला से तेज़ मज़ीद लपकी थी। दोनों टांगें रेहान के कमर की तरफ किसी को कसली चिपकी थी। कहाँ है? आंखें फाड़े वो इर्द गिर्द देखने लगी। छोटी दुनिया, रेहान अलवी का मुसलसल सबर आजमा रही थी। छोटी दुनिया, स्टॉप मूविंग। छोटी दुनिया, आपकी बार। वो चीखा था, जी जी। और छोटी सी परी ने देखा उस शहजादी की आंखों में वो बहुत करीब थी।
بہت زیادہ قریب، وہ ریحان کی نرم گرم سانسوں کو محسوس کرتی، دھک دھک سے دل زور سے دھڑکا تھا۔ یہاں تو رومانس چل رہا ہے، بندہ سنگل لوگوں کا تو خیال کر لیتا ہے۔ گیدڑ خان کی شرارتی آواز نے سکتہ توڑا تھا۔ بیلا نے دور ہونا چاہا مگر ریحان نے اس کی کمر گرفت مضبوط کر لی۔ وہ شیشے میں شیر خان اور مرینا کو دیکھ چکا تھا۔ گیٹ آؤٹ۔ مرینا کا چہرہ زرد ہوا تھا۔ سوری آپ کنٹینیو۔ شیر خان آنکھیں مارتا دروازہ بند کیے کر گیا تھا۔ کیا چاہتی ہیں آپ مسز ریحان؟ آپ کو کیا سزا دی جائے؟ ریحان نے اس کے چہرے پر پھونک مار کر عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ وہ میں بیلا کے گال مزید سرخ ہوئے تھے۔ کیا آپ بولیں ذرا؟ بیلا اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتی، اس کی یہ حرکت ریحان سے اوجھل نہیں رہ سکی تھی۔ بیلا نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری تھی، اس کی یہ وہ اب میری آنکھیں۔ بیلا نے ہچکی لی تھی۔ ہاں۔ ریحان نے اپنے بازو اس کے نازک کمر سے ہٹائے۔ وہ درہم سے نیچے گری تھی، بہت زور سے آنسو موتی بن کر ٹپکے تھے۔ ریحان نے اس کا بغور جائزہ لیا۔ وہ سیاہ گاؤن میں جو مکمل بھیگ چکی تھی، سیاہ کاجل آنکھوں کے گرد پھیلا ہوا تھا، سرخ رخسار سردی سے نیلے پڑتے رہے تھے۔ چھوٹی دنیا، مرینا بھی تو بلا کے سین تھی، کیا یہ بھی معصومیت کا ڈھونگ کر رہی ہے؟ ریحان کو عجیب سا احساس ہوا، وہ نہ بے وفائی کا ڈھسا ہوا شخص تھا۔ وہ روتے سے ہی دیکھ رہی تھی۔ ریحان نے جھک کر اس کی تھوڑی پکڑی۔ چلو آپ اپنا سلوک دکھاؤ، ڈرامے بازی بند کرو۔ ریحان کا لہجہ سنگین تھا۔ بیلا نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ آپ بھی مجھے مارتے ہیں، سب بہت برے ہیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ اس کے رونے پر شدت آ گئی۔ انتہائی معصوم تھی، اسے تو اس کے الفاظ کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ اس کی معصومیت پر سوال کر رہا تھا۔ ریحان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اچھا رونا بند کرو، شاباش، اچھے بچوں کی طرح۔ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ دیکھو تم سیریس ہو گئے، چلو اٹھو اور ہاتھ آگے کرو۔ پہلے سوری بولے، معصومانہ خواہش کی گئی۔ سوری کی جگہ اگر میں آپ کو کچھ آئس کریم کھلاؤں تو؟ ریحان نے بہت نرمی سے کہا تھا، اتنی نرمی سے کہ اسے خود بھی یقین نہیں ہوا تھا۔ ریحان نے پری کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اضافہ کیا، چوکو اسکوپ۔ بیلا نے انگلی اپنی گال پر رکھتے ہوئے سوچا، پھر ایک ڈمپل اس کی گال پر نمودار ہوا۔ وہ اس وقت اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ ریحان کا دل کیا وہ اسے کھا جائے۔ آئس کریم شیک بھی؟ اوکے۔ ریحان نے فوراً اس بات میں سارے لائے۔ چھوٹی دنیا نے اپنا ہاتھ ریحان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب میں کیا پہنوں؟ جی میرا مطلب ریحان جی، تم ایسا کرو، یہ لینس اتارو پہلے۔ پر میں کیسے اتاروں؟ مجھے تو نہیں آتا، بہت بیچارگی سے کہا تھا ریحان۔ چلو اب یہ بھی تم کو ہی کرنا پڑے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ریحان، اس بچے کے ساتھ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں۔ مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کروں میں؟ مرینا، یو نیور لوز، یو ہیو ٹو ون ہم اگین، یو ہیو ٹو ون ہم اگین۔ پرفیوم کی بوتل زور سے زمین پر دے ماری۔ وہ کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ ریحان، لیٹس سی میں اس بچی کے ساتھ کیا کرتی ہوں، دیکھتی ہوں۔ تم مسٹر ریحان اس سے پھر کیسے قبول کرتے ہو؟ اس نے سوچ لیا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ ریحان کو خبر مل چکی تھی کہ دادا جی گھر نہیں ہیں، اس لیے وہ اب جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وائٹ شرٹ اور جینس میں وہ ہمیشہ کی طرح غضب ڈھا رہا تھا، اوپر سے پرفیوم کی خوشبو اور سنجیدہ سی سرد آنکھیں۔ وہ بال بنا کے پلٹا تو چھوٹی دنیا اپنی بڑی بڑی سی آنکھوں سے منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جینس کے اوپر سفید شرٹ، چہرے کا طواف کرتی زلفیں اور اوپر چھوٹے سے مکھڑے پر ہیری پوٹر سٹائل کی اینک۔ سادگی میں بھی قیامت تھی۔ ہینڈسم ہونا میں ماشاء اللہ بہت زیادہ، وہ بے حالی میں بول گئی تھی۔ ریحان مسکراتا اس کے پاس آیا، جو ابھی تک معصومیت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا میڈم؟ ہاں، وہ یہ بند نہیں ہو رہے۔ اپنی کلائی ریحان کی سامنے کی۔ ریحان نے فوراً اسے بٹن بند کر دیے۔ چلیں آپ گھر نہیں ہیں، ہم تو داجی سے ملنے آئے تھے، نہ ملنے والے تھے، مگر اب وہ گھر نہیں ہیں، اس لیے ہم اگلے ہفتے آئیں گے۔ ریحان نے چہرے پر پڑے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بتایا۔ ریحان کے جذبات وہ کہاں سمجھ سکتی تھی۔ دستک پر دروازہ کھلا اور شیر خان دانت نکالتا اندر داخل ہوا۔ یار بس کرو، رات کے لیے بھی کچھ چھوڑ دو، کیوں ہماری معصوم بھابھی کو اتنا تنگ کر رہے ہو؟ اور آنکھ دبائے ریحان کا دیکھنا تھا۔ وہ فوراً لائن پر آ گیا۔ میرا مطلب بھابھی کو بھوک لگ گئی ہوگی، جلدی سے لنچ پر آ جائے، سب ویٹ کر رہے ہیں۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے سچ میں بھوک لگی ہے۔ چھوٹی دنیا عزلی سادگی سے بولی۔ ریحان کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ گیدڑ خان نے انتہائی کمینگی سے ریحان کو دیکھا تھا۔ لنچ کے دوران شیر خان نے ریحان سے پوچھا، برو یہ تمہاری گردن پہ کس چیز کا نشان ہے؟ مرینا کی نظر فوراً سے پہلے اس کی گردن پر گئی۔ ریحان نے بیلا کو دیکھا، جو کھانے کے دوران ساری دنیا سے بیگانہ ہو جاتی۔ اوکے میں سمجھ گیا پر زور دیا گیا۔ مرینا زہر آلود نظروں سے بیلا کو دیکھنے لگی، جس کو کوئی ہوش ہی نہیں تھی اس کی ارد گرد ہو کیا رہا ہے۔ حارث کی نظر بھی بار بار بیلا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ تو خود سمجھ نہیں پا رہا تھا ایسا کیوں کر رہا ہے، شاید وہ ذرا مختلف تھی یا ہم عمر۔ تم آج میرے گھر رکو گے؟ ریحان نے شیر خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔
مجھے آج رات کی فلائٹ سے کینیڈا جانا ہے۔ ویسے تو بوا ہوں گے بیلا کے ساتھ، مگر پھر ڈن باس، مرینا مسکرائی۔ مرینا مسکرائی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ گاڑی میں سوار ہوئے۔ چھوٹی دنیا انتہائی بور ہو رہی تھی اور ریحان فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کبھی وہ اپنی اینک پیچھے کرتی، کبھی باہر دیکھتی تو کبھی ریحان کو۔ تھوڑی دیر بعد جب ریحان نے پوچھا، آپ کے گریڈ کیسے ہیں؟ میرے گریڈ؟ ہاں، اسکول میں تمہارے گریڈ اے لیول کر رہی تھی نا آپ؟ بیلا کو تو مانو صاف سونگ گیا۔ اٹس نارمل، وہ مشکل سے بول سکی۔ کلاس میں تمہارا رینک کیسا ہے؟ اس نے شرم سے نگاہ نیچے کی۔ آپ مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سچ پوچھے تو وہ پڑھائی میں اچھی نہیں تھی اور ریاضی سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ ریحان نے اس کے بدلتے تاثرات کو دیکھا۔ میں سمجھ گیا، اور مسکراہٹ دبائی۔ جب آپ دادا سے ملے، اگر انہوں نے آپ کے گریڈ کے بارے میں پوچھا تو کہنا آپ کے گریڈ اچھے ہیں۔ بیلا مسکرائی اور کہا، اگر داجی کو میں پسند نہیں آئی تو کیا میں گھر جا سکتا ہوں؟ ریحان کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مسز ریحان گہری دلچسپی سے اسے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ سے جس سے آپ کی شادی ہونی تھی وہ میں نہیں بلکہ میری بہن تھی، تو ہو سکتا ہے کچھ بھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ ایک ہی خاندان سے ہیں نا؟ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، سوچتی بھی ہیں آپ یہ؟ ریحان نے دل میں کہا تھا۔ اچھا، میری طرف دیکھیں۔ اپنے چھوٹے سے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی طرف توجہ کرنا چاہ رہا ہو۔ اس نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک اور سوال حکم کریں؟ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اس کے منہ کے کونے پر ڈمپل نمودار ہوئے۔ ریحان مکمل طور پر محصور ہوا۔ میں اب آپ کے ساتھ رہوں گی۔ کیا آپ مجھے پاکٹ منی دیں گے؟ پاکٹ منی؟ توبہ توبہ! ریحان کا تو سارا موڈ خراب ہو گیا اور وہ کچھ اور ہی سوچ بیٹھا تھا۔ میرا مطلب ہے آپ بیلا سے بات نہیں مان رہی تھی؟ ٹھیک ہے، ریحان نے اس کا مسئلہ آسان کیا۔ سچی تھینک یو سو مچ۔ گلے لگے۔ ریحان کے لیے ایک نیا تجربہ تھا جو یہ چھوٹی سی لڑکی اسے دے رہی تھی۔ اپنے جذبات کو لگام دیتے ہوئے وہ بولا، چھوٹی دنیا جی، مجھ سے بے وفائی کبھی نہ کرنا۔ تم میری بیوی ہو، چھوٹی سی بیوی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ آخر میں اس کے گرد احسار مضبوط کیا۔ نہ جانے کیوں آج عجیب سا لگ رہا تھا۔ تم میری بیوی ہو، چھوٹی سی بیوی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ پھر وہ اس کی گود میں ہی سو گئی۔ ریحان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور لمبی ایک آہ بھری، کتنا سوتی ہو تم میری چھوٹی سی دنیا؟ جب میں ساری رات جگاؤں گا تو تم کیسے جاگو گی تم تب؟ وہ خود ہی سوچ کر مسکرا اٹھا تھا، لیکن فی الحال اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس تعلق کو وقت دینا چاہتا تھا، اس کی معصومیت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو تب بھی اس کے سینے پر سر رکھے آرام فرما رہی تھی، کسی غریب کا احرام تباہ کر کے۔ ریحان نے چھوٹی دنیا کو اٹھایا اور برائڈل اسٹائل میں اس کے کمرے میں لے گیا۔ یہ منظر بوا سمیت سارے ملازمین نے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ اس پر بلینکٹ دے کر مڑنے لگا جب رکا اور اس کی اینک اتار چہرے سے زلفوں کو پیچھے کیا اور اس کی پیشانی پر اپنے جلتے ہوئے لب رکھے۔ خدا کے امان، میری چھوٹی سی مسز عابد سے جانا تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اسے مرینا کا وائس نوٹ آیا تھا جس میں اپنی بے وفائی کی صفائی دے رہی تھی۔ بہت رو رہی تھی۔ ریحان، وہ سب غلط فہمی تھی جو تم نے دیکھا، وہ سچ نہیں۔ مجھے ڈرگس دی گئی تھی، میں اپنے واس کھو بیٹھی تھی۔ ریحان، میں نے تم سے کبھی بے وفائی نہیں کی۔ آج سے کچھ سال پہلے میں تمہیں بتانا چاہتی تھی مگر تم نے کبھی میری نہیں سنی، بلکہ اب کے بعد میں اپنے وجود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتی تھی، مگر آج میں نے تم کو اس چھوٹی بچی کے ساتھ دیکھا تو میں رہ نہیں سکی۔ مجھے معاف کر دو، آئی ایم ان پین۔ ریحان نے یہ نوٹ 4-5 دفعہ سنا تھا۔ کچھ منظر جو کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہ پھر سے یاد آئے۔ کتنی سیاہ تھی وہ رات۔ وہ 25 کا تھا، جوان اور بجیا، ہاتھوں میں گلدستہ لیے وہ فرانس کے شہر پیرس کے ہوٹل میں موجود تھا۔ ایوری تھنگ از ریڈی، یس سر۔ اس نے مہنگے ترین فائر ورک کا انتظام کیا تھا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں قیامت لگ رہا تھا۔ وہ پہلی بار اتنے شوق سے تیار ہوا تھا۔ آج وہ مرینا کو پرپوز کرنے والا تھا، جس سنہرے بالوں والی پری کو اس نے ہمیشہ سے چاہا تھا، بچپن سے جس کے خواب دیکھے تھے۔ آج وہ اسے اپنا نام دینا چاہتی تھی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے ایک لمبی سانس لی اور وہ الفاظ دہرائے جو اس کو حفظ تھے، زار محبت، شہر خانے سے پیرس میں بیسٹ آف لک۔ کہا۔ ریحان نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا اور وہ جو منظر اس نے دیکھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ کسی کے ساتھ بستر پر، وہ آوازیں، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ شخص، وہ ریحان کا اپنا باپ۔ ریحان نے بے اختیار اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ وہ اتنے مصروف تھے کہ پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ پلٹا، وہ یہاں سے باہر جانا چاہتا تھا۔ اسے لگا اسے سانس نہیں آ رہی تھی، اسے سانس میں سانس نہیں آ رہی تھی۔ دل ہاتھ پہ دل رکھا، وہ تو دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ اس میں دھڑکنے والی نے اس سے دھڑکنے ہی چھین رہی تھی۔ آتش بازی شروع ہوئی، وہ اس میں جل جانا چاہتا، وہ سچ میں جل گیا، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اسے لگا وہ گر جائے گا، وہ سچ میں گر گیا۔
آنکھیں بند ہونے لگی تو مسکراتی آنکھیں اب جن میں اب کرب تھا، وہ محبت کا ڈسا انسان، اعتماد کا، بے وفائی کا۔ محبت اسے راس نہیں آئی تھی، بھلا محبت بھی کسی کو راس آتی ہے؟ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اتنی سی عمر میں۔ اس کو 2 دن بعد ہوش آیا اور وہ بہت رویا، شیرو کے گلے لگ کر وہ چیخ کر رویا۔ کسی نے کہا تھا کہ مرد کو درد نہیں ہوتا، زمانے بھر کو اداس کر کے، خوشی کا ستیہ ناش کر کے، میرے رقیبوں کو خاص کر کے بہت ہی دوری سے پاس کر کے تمہیں یہ لگتا تھا جانے دیں گے سبھی کو، جا کے تمہاری باتیں بتانے دیں گے، تم ہم سے ہٹ کر وصل ہجراں مناؤ گے اور ہم منانے دیں گے، میری نظم کو نیلام کر کے کماؤ گے اور کمانے دیں گے۔ تم جانا سن لو، اذیتوں کا ترانہ سن لو کہ اب کوئی سا بھی حال دو تم پہ، بھلے ہی دل سے نکال دو تم، کمال دو یا زوال دو ہم، یا میری گندی مثال دو تم، میں پھر بھی جانا، پڑا ہوا ہوں پڑا رہوں گا، گرا ہوا ہوں گرا رہوں گا، اب ہاتھ کاٹو یا پاؤں کاٹو میں پھر بھی جانا کھڑا رہوں گا، بتاؤ تم کو میں کیا کروں گا، میں اب زخم کو زبان دوں گا، میں اب اذیت کو نشان دوں گا، میں اب سنبھالوں گا ہجر والے، میں اب سبھی کو مکان دوں گا، میں اب بلاؤں گا سارے قاصد، میں اب جلاؤں گا سارے حاسد، میں اب تفرقے کو چیر کر پھر میں اب مٹاؤں گا سارے فاسد، میں اب نکالوں گا سارا غصہ، میں اب اجاڑوں گا تیرا حصہ، میں اب اٹھاؤں گا سارے پردے، میں اب بتاؤں گا تیرے قصے مزید سن لو اور نفرتوں کی یزید سن لو، میں اب نظم کا سہارا لوں گا، میں ہر ظلم کا کفارہ لوں گا، اگر تو جلتا ہے شاعری سے تو یہ مزہ میں دوبارہ لوں گا، میں اتنی سختی سے کھو گیا ہوں کہ اب سبھی کا میں ہو گیا ہوں، کوئی بھی مجھے نہیں ملا، جب خود اپنے قدموں میں سو گیا ہوں، میں اب اذیت کا پیر ہوں جی، میں عاشقوں کا فقیر ہوں جی، جو بھی ہوں اب اخیر ہوں، چھوٹی دنیا کی جب آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر پا کر ذرا حیران ہوئی، او شٹ، بیلا ریحان جی تو چلے گئے ہوں گے، اور وہ چاکلیٹ جو مرینا نے دی تھی وہ کہاں ہے؟ کہیں اس مسٹر ہینڈسم کے ہاتھ تو نہیں لگی؟ نہیں یار، اس نے تو زیادہ میٹھا کھانے سے منع کیا تھا، اب کیا کروں؟ بیلا کو ہر وقت کھانے پینے کا ہی خیال رہتا تھا، اس کو محبت تھی تو صرف کھانے سے اور اسموکی سے۔ پھر اس نے بیگ میں دیکھا تو چاکلیٹ کا باکس اس میں موجود تھا۔ اس کی بڑی سی آنکھیں چمکی جب وہ نیچے گئی تو شیر خان پہلے سے ہی وہاں بیٹھا تھا۔ ارے آپ پھر آگے؟ بیلا نے زبان دانتوں میں دبائی۔ گیدڑ خان تو بیچارے سے دیکھتا ہی رہ گیا تھا، جو بے پرواہی سے سنہری شلوار قمیض میں پری لگ رہی تھی۔ بیلا بھابھی، کتنی غلط بات ہے۔ کیا غلط بات ہے؟ بھلا گھر میں آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ اس نے افسوس سے دیکھا جو بے پرواہ سی چاکلیٹ کھانے میں مصروف تھی، اس نے سادگی سے اس کو دیکھا، پھر بولی، آپ مہمان تو کبھی کبھی آتے ہیں نا، آپ تو ماشاءاللہ سے۔ کیوں بوا، صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ اور آنکھ دبائی بھابھی، آپ تو بہت تیز ہیں، شیر خان نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ بیلا بھی مسکرا دی، وہ اسے تنگ کر رہی تھی۔ بیلا، ایک بات تو بتائیے ذرا، کون سی چاکلیٹ کھا رہی ہیں آپ سے مطلب؟ وہ جلدی سے اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ شیر خان کو کچھ عجیب سا لگا، بہت عجیب، ایک چاکلیٹ ہی تھی مگر چلو چھوڑو شیر خان، تمہاری قسمت میں یہ بےعزتی ہونا لکھا ہے، آج رات بھی بہت سیاہ تھی، راتیں تو اکثر سیاہ ہی ہوتی۔ بیلا کو عجیب سا کچھ ہوا، اتنی سردی تھی آج، پھر بھی اس کو اچانک سے شدید گرمی لگنے لگی تھی۔ اس نے کھڑا ہونا چاہا مگر ٹانگیں کانپ رہی تھی، اسے سخت پیاس کا احساس ہوا۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ تو دوسری طرف مرینا شراب کے گلاس لیے مسکرا رہی تھی۔ اب اس سے پتہ چلے گا ریحان تمہیں جب تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ۔ ہاں، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ریحان کی فلائٹ کینسل ہو گئی۔ ریحان خراب موڈ کی وجہ سے آدھی رات کو اسٹڈی میں موجود کی بورڈ پر انگلیاں چلاتا، سیاہ چمکتے بال جو ہلکے گیلے ماتھے پر بکھرے تھے، مانو ابھی شاور لے کر آیا ہو، گہری زرد سی سرد آنکھیں جس کی تپش سے کوئی اسے آنکھیں ملا کر بات کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک جری مرد تھا، باریک ہونٹ، ہلکی شیو، وہ کسی فلمی ہیرو سا لگتا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اس نے بیزاری سے ابرو اٹھائے، اسے کام کے وقت کوئی ڈسٹرب کرے اسے بے حد ناپسند تھا۔ یس بوا، اندر آئی صاحب۔ وہ کیا ہوا؟ بی بی جی کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، چھوٹی دنیا اس کے لب میں ہلے تھے، وہ پھر بھاگتا ہوا اس کے کمرے تک گیا۔ کمرے کے باہر ملازم سر جھکائے کھڑے تھے، اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور دنگ رہ گیا، کمرے کا حال بے حال تھا،
ہانپنے کی آواز واش روم سے آ رہی تھی۔ اس نے قدم بڑھا کر واش روم کا دروازہ کھولا۔ آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ باتھ ٹب میں وہ لیٹی تھی، اس کی شفاف گردن تک آتا پانی، سیاہ بال پانی میں کسی سانپ کی طرح تیر رہے تھے اور آنکھیں بند، گلابی گال مانو جل رہے تھے، ہونٹ نیلے پڑ چکے لیکن لب ہل رہے تھے۔ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ چیخ اٹھا۔ آنکھوں کی سردی میں اضافہ ہوا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، اپنی سیاہ کاچ سے آنکھیں کھولی جو سرخ پڑ چکی تھی۔ اٹس سو ہاٹ، ویری انکمفرٹیبل، وہ رک رک کر صرف یہی کہہ رہی تھی۔ سنہری شلوار قمیض سے اس کا سفید جسم واضح ہو رہا تھا۔ ریان نے پانی کو ہاتھ لگایا جو بہت ٹھنڈا تھا اور پھر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو تپ رہا تھا۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ روح تک آگ کی تاثیر تھی۔ اس نے جلدی سے اسے اٹھایا اور بیڈ پر لا کر بے دردی سے پھینکا۔ سرد آنکھوں سے بوا کو دیکھا۔ کال دا ڈاکٹر، کال کر دی صاحب، ڈاکٹر آتا ہی ہوگا۔ آواز بھاگتا سے وہ بیڈ پر لیٹی چیخ رہی تھی، شٹ اپ۔ اس نے بھی اسی سرد لہجے سے منہ بند کرنے کو کہا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے غصہ کس وجہ سے آ رہا تھا، لیکن چھوٹی دنیا مسلسل چیخ رہی تھی، آئی سیڈ شٹ یور ماؤتھ۔ وہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے اس پر کمبل دے دیا۔ ڈاکٹر اندر آیا۔ چیک اسی دوران گرمی برداشت نہ ہونے پر اس چھوٹی دنیا نے گڑیا نے کمبل کو زور سے پرے پھینکا اور ریان نے جلدی سے اس کے وجود کو اپنے وجود سے ڈھانپ دیا۔ گیٹ آؤٹ۔ ڈاکٹر ہکا بکا سا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اسے دفع ہو جانے کا حکم ملا تو وہ جلدی سے باہر بھاگا اور اس سے دروازہ بند کر دیا۔ دونوں کمرے میں اکیلے تھے۔ چھوٹی دنیا نے بیچارگی سے اپنے اوپر موجود وجود کو دیکھا۔ اسے یوں دیکھنے سے وہ پیچھے ہوا جیسے اگلی پل اس کے چھوٹے نازک ہاتھوں نے تھام لیا۔ ریان کو وجہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ وہ کافی سالوں سے امریکہ میں رہ رہا تھا۔ ہیلپ می، اس کی بے جان سی آواز نکلی۔ اگر وہ اس وقت ہوش میں ہوتی تو وہ دوبارہ بے ہوش ہو جاتی۔ ریان نے اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا اور اگلی پل چھوٹی دنیا نے اپنی باہوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ کانپتے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ اس کا لمس پا کر ریان اپنی روح نہ ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ جو اتنے سالوں سے ویران تھا، اس کے لمس نے ویرانی کو پناہ دی تھی۔ اس نے اپنے پر چکے وجود کو دیکھا جو اس میں پناہ تلاش کر رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی جان ابھی اپنے انجام سے واقف نہیں تھی۔ اب ریان کی باری تھی سارے بدلے لینے کی۔ یو آسکڈ فار اٹ، اس کے کان کی لوب پر لب رکھتی ہوئی سرگوشی کی، پھر اس کے نازک لب اور پھر اس پر جھکتا اس کے ہوش اڑاتا چلا گیا۔ بیلا کی سسکیاں پورے میلہ میں گونجتی رہی۔ رات رفتہ رفتہ گہری ہو رہی تھی مگر جنون تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سورج کی روشنی پورے کمرے میں برس رہی تھی۔ رات کی بارش کے بعد آج سورج اپنی پوری تاب سے چمکا۔ اس کی آنکھ کھلی۔ پہلے تو وہ سمجھ نہیں پائی، پھر کچھ یاد آنے پر بیڈ کی دوسری جانب دیکھا۔ اس کی وہ جگہ خالی تھی۔ اس کو لگا وہ خواب تھا مگر جب اٹھنا چاہا تو اسے لگا جیسے اس کا پورا جسم بس سے کچل دیا گیا ہو۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا سرد آنکھوں سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ رخسار سرخ ہوئی۔ اس کی گہری آواز کمرے میں گونجی، اگر جاگ ہی گئی ہو تو اٹھ بھی جاؤ۔ اس نے اور زور سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی آنکھوں کی پلکیں کانپی۔ کیا مجھے پھر سے کہنا پڑے گا؟ اس کو شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ اس کا کیسے سامنا کرے گی؟ جلدی سے بات لے کر نیچے آؤ، تم سے بات کرنی ہے۔ ریان کا مزاج سخت معلوم ہوتا تھا۔ بیلا کا دل چاہا وہ زور زور سے رو دے۔ نیچے ریحان صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ بہت تازہ دم لگ رہا تھا۔ چھوٹی دنیا درد کے ساتھ قدم پر قدم نیچے آ رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہوئی۔ بیلا کا چہرہ کاغذ کی طرح پیلا تھا۔ وہ بہت بے چین تھی اور اس کے سامنے کھڑی تھی کسی مجرم کی طرح۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ ریان نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ سفید شرٹ اور سیاہ پاجامہ پہنے، لمبے بال گیلے شانوں پر پھیلے، میک اپ سے پاک چہرہ۔ وہ بہت اضطراب کا شکار لگ رہی تھی۔ ایکسپلین۔ وہ میں نہیں جانتی۔ بیلا تم نہیں جانتی؟ تمہیں لگتا ہے میں بیوقوف ہوں؟ ریان نے غصے سے کہا۔ میں قسم کھاتی ہوں، آئی سویئر میں نہیں جانتی۔ اب غصہ مت کرو پلیز، غصہ مت کرو۔ اس کا چھوٹا سا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ بیلا رونا بند کرو، لیکن وہ اور رونے لگی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ رونا بند کرو۔ وہ کرایا تم نے کل رات؟ پھر ذرا وقفہ دیا۔ کیا کھایا؟ چھوٹی دنیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بیلا تم نے کیا کھایا؟ میں نے آپ کے ساتھ دوپہر کا کھانا اور رات کو سیب اور کچھ چاکلیٹ۔ ریان نے اچانک سے کچھ اور سوچا۔ اس کی آنکھیں مزید سرد ہوئیں۔ چاکلیٹ؟ کون سی چاکلیٹ؟ وہ گفٹ دیا تھا نا مرینا اپی نے۔ ریان نے بوا کو اشارہ کیا۔ وہ کچھ دیر میں چاکلیٹ کا خالی ڈبہ لے آئی۔ ریان نے دیکھا تم نے یہ ساری کھا لی۔ وہ سمجھ گیا تھا اس کو مرینا پر اور غصہ ہے، وہ اس قدر گر سکتی تھی اگر وہ گھر پر نہ ہوتا تو پھر بیلا کے ساتھ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ ادھر آؤ۔ بیلا نے الجھن میں اسے دیکھا۔ ریان پہلے آپ پرومس کرو مجھے مارو گے نہیں۔ میں جانتا ہوں یہ میری غلطی ہے، میں وعدہ کرتی ہوں پھر کبھی چاکلیٹ نہیں کھاؤں گی، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ آؤ بیٹھو یہاں۔ ریان نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ فوراً سے پہلے اس کے پاس بیٹھی۔ کل رات ریان نے اس کی حسین صورت کو دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ اس میں آپ کی غلطی نہیں، یہ میری غلطی ہے، میں نے آپ کا اچھا خیال نہیں رکھ سکا۔ چھوٹی دنیا کی آنکھیں آنسو سے بھرنے لگی۔ اسٹاپ کرائنگ
ایوری تھنگ از آل ریڈی مائی لٹل بیبی. تم اتنا روتی کیوں ہو؟ ریان نے اس کے نازک وجود کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا. بیلا نے اپنا منہ کھولا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی. ماما. ریان نے اسے رونے دیا. پھر کافی دیر تک جب وہ چپ نہ ہوئی تو اس کے لمبے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بہت نرمی سے بولا, چپ اب بس, سب ٹھیک ہے, میں ناراض نہیں ہوں تم سے, بس میں ابھی اتنی جلدی سوچا نہیں تھی, اور تم ابھی بہت ینگ ہو. رات کے کچھ پل اسے یاد آئے. آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں نا؟ ریان نے لب اس کی آنکھوں پر رکھے. بالکل بھی نہیں. اس کی سرخ ناک دبائی. چھوٹی دنیا مزید سرخ ہوئی. ماشاء اللہ, کسی نے بلند آواز میں کہا تو دونوں نے سامنے دیکھا. آپ, وہ کوئی اور نہیں بلکہ داجی آپ. ریان خوشگوار حیرت سے بولا. بیلا نے ریان کے سینے سے سر اٹھا کر دیکھا تو دراز قد کا دادا جی, جن کی چھوٹی سی سفید اسٹائلش داڑھی, ریحان کی طرح گہری آنکھیں, سفید سوٹ, اور سب سے مزے کی چیز چھوٹی دنیا کو ان کی ٹینٹ لگی تھی, وہ جو اس کے نصیب سے بھی زیادہ چمک رہی تھی. ریحان کی نظر ان سے پیچھے کھڑی مرینا پر پڑی تو اس کو 2 سیکنڈ لگے تھے ساری گیم سمجھنے میں. اچھا, تو بیلا کو دادا جی کی نظروں میں گرانے کے لیے ارادے سے. بیلا جلدی سے کھڑی ہوئی. وہ دادا جی نے اپنی چھوٹی سی بہو دیکھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دادا جی نے آگے بڑھ کر بیلا کو گلے لگایا. میری بیٹی تو بہت پیاری ہے. بیلا کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیسے ری ایکٹ کرے. السلام علیکم داجی. وعلیکم السلام میرے بیٹے, میری گڑیا. ریحان زیادہ تنگ تو نہیں کرتا؟ اگر کرے تو صرف ایک دفعہ تو آپ نے صرف ایک دفعہ بتانا ہے, پیار سے تبکی دی. بیلا نے مسکرا کر اس بات میں سارے لایا. اپنے بہو سے ملتے رہیں گے. ریحان نے دلچسپی سے دادا جی کو دیکھا. آجا میرے شہزادے. مرینا کا پلان تو فلاپ ہوا تھا. ریحان, تم تو کینیڈا جا رہے تھے. ریحان نے ایک ساتھ نظر اس پر ڈالی اور دوسری داجی پر. وہ آپ بیلا کو روم میں لے کر جائیں. بیلا, آپ روم میں جائیں, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. مگر میں. ریحان نے اس کے نرم گال تھپ تھپائے. آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی نا؟ اوکے. اس نے اپنی بڑی سی سے آنکھیں بلینک کیا جس میں سرخ ڈورے پڑ رہے تھے. پھر ایک نظر داجی کو چمکتی ٹینٹ کو دیکھا. داجی نے ناسمجھی سے ریحان کو دیکھا جو بیلا کو جاتا دیکھ رہا تھا. یہ عورت میرے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ ریحان, اسے میں لے کر آیا ہوں. داجی نے اس طرح میں کہا. سیریسلی یا یہ آپ کو لے کر آئی ہے؟ داجی, آپ چپ کر کے وہاں بیٹھ جائیں. اور تم آج کے بعد میرے گھر آنے یا میری بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو تمہارا وہ حشر کروں گا, پوری دنیا یاد کرے گی. ناؤ یو گیٹ آؤٹ اینڈ نیور شو می یور ڈسکسٹنگ فیس. مرینا کے لیے یہ ایک احساس توہین تھا, لیکن وہ عورت کے درجے سے تو کب سے گر چکی تھی. بیلا کی اور نفرت لے کر وہ گئی وہاں سے. ریحان بیٹا ریلیکس. داجی, آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے بیلا کو. آپ جانتے ہیں اگر میں یہاں نہ ہوتا تو اس معصوم کے ساتھ کیا ہوتا. اس کے ساتھ دینا ہوگا, اسے میں کروں گا بات. داجی نے تسلی سے کہا. لنچ پر داجی کے ساتھ گیدڑ خان بھی موجود تھا. داجی, آپ کو نہیں لگتا ہے ریحان بہت گلو کر رہا ہے؟ گیدڑ خان نے آنکھ دبا کر کہا. تو دادا جی نے بھی بھرپور ساتھ دیا. ہاں, فریش تو مجھے بھی لگ رہا ہے. بیلا جو کھانے سے نظر اٹھا کے ریحان کو دیکھا جو اصل یہ بغیر کھانے میں مصروف تھا, وہ سچ میں بہت گلو کر رہا تھا. چھوٹی دنیا کی نظروں کی تپش پا کر اس نے نظر اٹھائی. 2 نین چار ہوئے. بیلا کے گال بھی سرخ ہوئے تھے. اوپر سے بوا کی سمجھائی ہوئی باتیں بھی اس کو یاد آئی. کیوں بھابھی, صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ویسے دادا, آپ کی بہو بھی بہت بلش کر رہی ہے. ہاں ماشاء اللہ, مطلب ہمارا خاندان کا وارث جلد آئے گا. ریحان اور شیر خان نے یک زبان حیرت سے بولا. داجی, کیا غلط کہا ہے میں نے کون سی فطرت سے نو کی فرمائش کر دی؟ ریحان نے آنکھوں میں تنبیہ کی تھی, جیسے اس کو پتا تھا کہ آگے وہ کیا کہنے والے. کیوں گڑیا, آپ کو بیبی نہیں پسند؟ مجھے تو پسند ہے. ریحان, آپ مجھے بیبی کیٹ بلی کا بچہ دلوا دیں گے. بلا کی معصومیت تھی. شیر خان, اوف. گیدڑ خان کے منہ سے پانی کی اسی فوارے کی طرح نکلا. ریحان نے بھی مسکراہٹ دبائی. صحیح شکل تو اس وقت داجی کی دیکھنے والی تھی جو اپنا سا منہ لے کر رہ گئے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں میری ایک کیٹ تھی جو بہت کیوٹ, میری اچھی والی فرینڈ, اس کا نام سموکی تھا. ریحان, آپ لے کر دیں گے نا بیبی کیٹ مجھے؟ ریحان نے بریڈ کا پیس اس کے منہ میں ڈالا. پہلے جلدی سے اس کو فنش کرے. پھر ریحان کینیڈا چلا گیا. اس دوران داجی بیلا کے ساتھ تھے اور ان دونوں کو اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی. اکثر شام کو شیر خان بھی چکر لگا لیتا. پھر وہ مل کر لوڈو کھیلتے, کیونکہ بیلا کو صرف یہ کھیل آتا تھا جس میں وہ اور دادا جی پارٹنر اور شیر خان اور بوا پارٹنر ہوتے. اور پھر جو چیٹنگ کی داستان نے دادا جی اور بیلا نے رقم کی, اللہ وہ گھر میں رونق کی طرح تھی. چھوٹی سی دنیا. پورے ہفتے بعد وہ آیا, ہمیشہ کی طرح جاذبے نظر. اس دوران اس نے اپنی چھوٹی دنیا کو بہت مس کیا تھا, مگر وہ اس سے دور ہی بھاگ رہی تھی. چھوٹی دنیا, جی آپ کے ہائی اسکول میں ایڈمیشن کروانے کا سوچ رہا ہوں میں. ریحان نے اس کو بتایا جب وہ کارٹون دیکھنے میں مصروف تھی. اچھا. بیلا نے بات پر غور کیے بغیر ہی بول دیا. پھر کچھ سمجھ آ کر اس کی طرف دیکھا. ریحان, نو
کیا نو، میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ نو مور آرگومنٹ۔ ریحان نے ابھی اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ بیلا نے بہت پیار سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ پلیز نو، آپ جا رہی ہیں؟ ریحان، میں رونے لگ جاؤں گی۔ اور ریحان نے بھی دلچسپی سے کہا، جو نازک ہونٹوں کو دانتوں سے چبا رہی تھی اور ہاتھوں سے اپنے شرٹ کو مروڑ رہی تھی۔ اور میں آپ سے بات نہیں کروں گی، یہ تو زیادہ اچھی بات ہے، اس بہانے تم پڑھائی پر فوکس کریں گی۔ ریحان کا بھرپور کہکہ گونجا۔ وہ سچ میں لطف اندوز ہو رہا تھا اپنی چھوٹی دنیا کی چھوٹی چھوٹی دھمکیوں سے۔ آپ مجھ پر ہنس رہے ہیں۔ وہ صوفے سے اٹھتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کے غصے سے بولی۔ اس کی چھوٹی سی ناک سرخ ہوئی تھی۔ ریحان صوفے پر بیٹھے اسے تکتا رہا، پھر ایک گہری تشویش سے کہا، جی بالکل، 4 آنکھیں لگا کر بھی نظر نہیں آتا کیا؟ بیلا نے اپنا چشمہ ذرا پیچھے کر کے اس کو گھورا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ آپ ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ریحان کھڑا ہوا۔ بیلا 2 قدم پیچھے۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ ریحان بھی فارم میں آیا، ٹراؤزر کے اوپر بلیک ٹی شرٹ، تیز دھن کی وہ سخت تیور لیے اس چھوٹی سی پری کو دیکھ رہا تھا جو آنکھوں ہی میں آنکھیں ڈالے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ریحان، میں بتا رہی ہوں میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ بیلا نے بہت ہمت کر کے یہ جملہ پورا کیا۔ وہ بول کے رکی نہیں بلکہ دوڑ گئی تھی۔ بیلا اسٹاپ۔ ریحان بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ اب بیلا بھاگتی ہوئی صوفے کی دوسری جانب اور ریحان ایک طرف۔ چھوٹی دنیا اسٹاپ رننگ۔ ریحان سے وہ پکڑی نہیں جا رہی تھی۔ کیوں تھک گئے آپ؟ بوڑھے ہو گئے ہیں آپ مسٹر ریحان، بیلا نے زبان دکھا کر کہا۔ کیا کہا تم نے؟ اب تم خیر مناؤ۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی کہ ریحان نے اسے کمر سے پکڑا اور اپنے کندھے پر اٹھاتا اسے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ریحان، میں گر جاؤں گی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا، اب نہیں کروں گی، آپ کی بات مانوں گی۔ اچھا نا، سوری بول تو رہی ہوں، مگر سامنے والا بھی ریحان الوی تھا۔ کمرے میں جا کر اسے بیڈ پر پھینکا ایسے کہ اس کو چوٹ نہ لگے، پھر اس پہ جھکا، اس کی اینک اتار کر دور پھینکی۔ کیا کہا تم نے؟ ریحان، میری اینک۔ اس نے اپنی اینک پھر ریحان کی تپش دیتی نظروں کو دیکھا جو پتلی پتلی سی تھی، دونوں کی سانسیں پہلے ہی پھولی ہوئی تھی۔ ریحان، آپ؟ ریحان نے اپنا انگوٹھا اس کی لبوں پہ پھیرا، خمار سے چور لہجے میں بولا۔ کیا میں؟ بیلا کے گال لال ہوئے۔ ریحان، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے بھی۔ وہ جھک کر اس کی سانسیں قید کی، پھر دیکھا وہ نم آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں بند کرو، اس کے کہنے پر اس نے جلدی سے آنکھیں بند کی اور لمبے سانس لینے لگی۔ ریحان نے مسکرا کر اس کی ناک دبائی، پھر باری باری اس کے دونوں لبوں پر لب رکھے، پھر باری باری اس کے دونوں نونوں پر اپنی لب رکھی، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، اپنے آپ پر قابو کرتے ہوئے نہیں بول پایا۔ سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا اسکول کے لیے۔ بیلا نے کچھ کہنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی وہ بولا، سو جاؤ، اس سے پہلے میرا ارادہ بدل جائے۔ پھر مجال ہے جو چھوٹی دنیا ذرا سی بھی ہلی اور رات کے دوسرے پہر آگ کے شعلے ہر طرف پھیلے تھے، وہاں سانس لینا محال تھا، جہاں بھی جہاں دھواں ہی تھا، جیسے گناہوں کے سیاہ بادل ہوں جو آپ لینے آئے ہوں، نہ سخت آزمائش یا زندگی۔ اور تم کو ایک پتے کی بات بتاؤں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ محبت ہار جاتی ہے، یہ سراسر بکواس کرتے ہیں، محبت کو بدنام کرتے ہیں۔ بھلا محبت کبھی ہارتی ہے؟ سنو میں تم کو بتلاتی ہوں، جب آزمائش آتی ہے، جب چناؤ ہو محبت یا زندگی میں، تو یہ زندگی ہوتی ہے نا، یہ اکثر ہار جاتی ہے، محبت جیت جاتی ہے۔ اور تم کو معلوم ہے نا ریحان کی زندگی کون ہے؟ تم۔ بیلا بیگ اس کی چھوٹی دنیا سیاہ دھوئیں میں اس نے دیکھا۔ ریحان اس کی جانب لپکا مگر پھر اس کی نظر میرینا پر پڑ گئی۔ اور تمہیں پتہ ہے اس نے کس کا چناؤ کیا، محبت یا زندگی؟ اور میں نے تمہیں کہا تھا زندگی ہار جاتی ہے۔ بیلا نے دیکھا تھا وہ سچی میں ہار گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ اپنی محبت کی جانب بڑھا۔ بیلا کو اس دھوئیں میں اپنا آپ حقیر سا بے مول سا لگا۔ اس نے بند آنکھوں سے وہ منظر دیکھا۔ بیلا، میری گڑیا، مجھ سے وعدہ کرو، چاہے جو مرضی ہو جائے تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، آئی سمجھ؟ کچھ بھی ہو جائے۔ وہ 10-12 سال کی تھی جب اس کی ماں نے اپنے دل پر اس کا ننھا سا ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹی تھی کہ ایک گولی زن سے اس کے دل کے آر پار ہوئی تھی۔ کسی محبت نے زندگی کو وہاں بھی ہرا دیا تھا۔ پھر اس کی تلاش کرنے کی کوشش کی، پھر اس نے دیکھا آگ کے شعلے، پھر اس چھوٹی بچی نے سانس لینا چاہی مگر آنکھیں بند ہوتی چلی گئی۔ اس کی ماں کے دل سے نکلتا خون پھر اس کے سامنے جلتی لاش۔ جانتے ہیں نا کیا اثر کرتی ہے؟ وہ پاگل کر دیتی ہے۔ سن لیا ہم نے فیصلہ تیرا، سن کر اداس ہو بیٹھے، ذہن چپ چاپ، آنکھ خالی ہے، جیسے ہم کائنات کھو بیٹھے۔ اس کی ماں کی غلطی یہ تھی کہ اس نے محبت کی اور اس محبت کی جیت میں اس نے زندگی ہار دی۔ بیلا، چھوٹی دنیا، آنکھیں کھولو۔ ریحان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی مگر اس سے تو آنکھیں کھولی ہی نہیں رہی تھی۔ ریحان نے دیکھا وہ سینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس کی ماما کے قتل نے اس کے ذہن پہ گہرا اثر چھوڑا تھا۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی، بچاؤ ماما، آگ مت مارو میری ماما، ماما۔ وہ اتنی زور سے چیخے بیلا ریحان نے اس کو باہوں میں بھرا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، میں ہوں نا بیلا، آپ؟ بیلا نے نم آنکھوں سے اس کو دیکھا، پھر کسی احساس کے تحت اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما۔ آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ کیا کچھ نہ تھا اس کے لہجے میں؟ ریحان نے اس کا آنسوں سے تر چہرہ دیکھا، پھر اتنا ہی بول سکا، سانسوں کے بغیر کوئی زندہ رہتا ہے؟ ریحان کو پتہ نہیں چلا کب یہ چھوٹی دنیا اس کی کمزوری بن گئی تھی۔ اس کے بغیر تو جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی سی دیر میں وہ جان
चुका था कि वो कितनी एहसास और उसकी तमाम तर उदासियाँ समेट लेना चाहता था। उसके बस नहीं चल रहा था उसकी झोली में दुनिया जान के खुशियाँ डाल दे। वो इसे कितनी प्यारी लगती थी, वो इज़हार भी नहीं कर पाता था। अगर कर भी दे तो उसकी छोटी, अगर रेहान उसको बाहों में लिए मुस्कुरा रहा था, उसका दिल कर रहा था सच में इस छोटी सी मीठी सी दुनिया को खा जाए। उसको नींद ख़राब करके खुद नींद की वादी में गुम हो चुकी थी। रेहान तो बस ही बढ़ता रह गया। अब उसकी नींद कहाँ नहीं थी, मैं ही सिर्फ क्यों जागूं। और इस ख्याल के तहत उसने बेला की नाक दबाई और उस पर झुका। बेला को कुछ अजीब सा लगा तो आंखें खोल दी, मगर आगे उसका मंजर उसकी सारी हवाइयाँ उड़ा के उस शर्ट लेस उसके पर झुका। अपने काम में मसरूफ़ था। बेला ने अपने कपकपाते हाथ उसके कंधे पर रखे। आप ये क्या कर रहे हैं? रेहान ने सर उठाकर देखा। वो आंखें फाड़े उसको ही घूर रही थी। प्यार रेहान ने बहुत मज़े से जवाब दिया और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। रेहान आप उसको अजीब सा लग रहा था। उसने ज़रा मज़ामत करनी चाहिए, मगर सामने वाला भी रेहान था। मत करें। अच्छा मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त है? सिर्फ टमाटर होते हुए बोलो, तुम मुझसे प्यार करो। फिर मुझे नहीं आता। वो हड़बड़ा कर बोली, इसलिए तो कहा है मैं सब सिखा दूंगा। बेला ने उसको मुस्कुराते देखा। वो कितना प्यारा था। रेहान ने फिर इसे सिखाया कि चांद तारों ने भी नज़र झुकाए वो खुद को इज़ार में लाने के लिए होते हैं, शेर कब नाम कमाने के लिए होते हैं। आओ हम इश्क फ़िशानी से चराग़ा कर ले, रंज ही रंज मिटाने के लिए होते हैं। गर्दनें कौन झुकाता है मोहब्बत में, सईद यार सीने से लगाने के लिए होते हैं। मुबश्शिर सईद। उसने वादा किया था कि इस गुड़िया को कभी कोई तकलीफ़ नहीं देगा और फिर उसने ये वादा निभाया। 3 साल बाद बेला के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी, जो बिल्कुल अपने बाप की कॉपी था। और फिर उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर गई और इन दोनों ने माज़ी में जो तकलीफ़ें सही थी, अल्लाह ने वो कमी पूरी कर दी थी। और कुछ कहानियाँ आधी अधूरी होकर भी मुकम्मल हो जाती हैं। छोटी दुनिया की कहानी छोटी दुनिया की तरह ख़त्म। दी एंड।